الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعلق الأصابع والسحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، ہماری بات چل رہی ہے اتباع سنت، یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقے پر عمل کرنے والے بنے. اللہ موت سے پہلے ہمیں یہ نصیب فرما دے. ہمارا جینا، ہمارا مرنا اتباع سنت میں اللہ اپنے فضل، اپنے کرم سے بنا دے. گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، سنت مبارکہ، طریقہ مبارکہ ہمیشہ یہ رہتی تھی کہ آپ رات کے وقت برتن کو ڈھانپ دیتے تھے اور بسم اللہ پڑھتے تھے. اور آپ کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ جب اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے تو بسم اللہ پڑھ کر کے بند کرتے تھے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی اپنے گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرے تو شیاطین وغیرہ کے اثرات سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اپنے گھر کے دروازوں کو بند کرو تو آیت الکرسی پڑھ لو. جب بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو ڈیوٹی پر نگرانی اللہ مقرر کر دیتے ہیں. پھر کوئی بڑے سے بڑا چور یا ڈاکو اس گھر پر ڈاکہ یا چوری نہیں کر سکتا. یہ طے شدہ بات ہے. دو باتیں آپ ہمیشہ یاد رکھ لو. ایک تو آدمی کا مال، اگر اس پر آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر دیا گیا تو یہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. ایک. دوسرا، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ کبھی مال ضائع نہیں ہوگا. دور صحابہ کی بات تو اپنی جگہ پر ہے. قریب زمانے میں 40 سال مشکل سے ہوئے ہوں گے. سہارنپور کے اندر ایک بہت بڑے چاول رائس کے تاجر تھے. بہت بڑا بیپاری تھا وہ. رات کے وقت اس کے یہاں ڈاکو نے ڈاکہ زنی کی. ایک واقعہ اس کا میں زکوٰۃ پر آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تھا اور اس کے بعد تک وہ حیات اور زندہ بھی رہا. جب ڈاکو نے اس کے گھر پر ڈاکہ ڈالا تو یہ اپنے بستر پر سو رہے تھے اور اس تیجوری کو توڑ رہا تھا ڈاکو، چور، جس پر اس کا خزانہ رکھا ہوا تھا، سونا، کیش. کچھ لوگوں کے ایمان پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں. کس کی طرح؟ جیسے پہاڑ مضبوط نہیں، ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں. تو اپنے بستر پر سوتے سوتے جب اس نے آواز سنی کہ کوئی چوری کر رہا ہے، ڈاکہ زنی کر رہا ہے، تو جو تیجوری کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، بہت دیر تک کچھ نہیں بولے، وہ سوتے رہے سکون کے ساتھ. ایمان دیکھو اس کا. کچھ وقت گزرا تو اس کو یوں احساس ہوا کہ یہ اپنے مشن میں ناکام ہے، یہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے. تو اس نے اندر سے آواز دی، اللہ کے بندے، خالی ہاتھ ہی واپس جانا پڑے گا، اپنے آپ کو مت تھکا. خالی ہاتھ ہی جانا پڑے گا، اپنے آپ کو مت تھکا. اسی میں چلے جا، اسی حال میں تیرے لیے خیر ہے. ایک نیا پیسہ تیرے ہاتھ لگنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سے سنی ہے کہ جو بندہ حساب کر کے پابندی سے زکوٰۃ دے گا اللہ اس کے مال کو محفوظ کر دے گا. اور میں نے زکوٰۃ دے دی. نہیں توڑ سکا، وہ چلا گیا واپس. ایمان دیکھو.
اسی سہارنپور کا واقعہ سناؤں؟ مجھے تو آج آپ کو وہ کھانے کے اندر برتن کا صاف کرنا وہ سنانا تھا، لیکن ایک بات پوری کروں۔ سہارنپور کے اندر جب اس ملک میں انگریزوں کا دور تھا، حکومت تھی، ہم ملک غلامی کے اندر تھے، انگریزوں کا دور تھا، تو سہارنپور سے آگے جاتے ہوئے ایک مشہور جگہ ہے جہاں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں گزرے ہیں، شاہ عبد الرحیم عبد القادر صاحب رائے پوری رحمہم اللہ۔ ان کی بستی اور سہارنپور کے درمیان میں ایک جگہ ہے بھیڑ کر کے ایک جگہ ہے جہاں انگریزوں کے مکانات اور محل ہوا کرتے تھے، کوٹھیاں ہوتی تھی ان کی رہنے کی۔ تو اس علاقے کے اندر بہت زبردست تیز آگ لگی اور مکان جلتے ہی چلے گئے۔ جب یہ آگ بڑھتے اس انگریز افسر کی کوٹھی کے قریب پہنچی تو اس کو کسی نے اطلاع دی کہ بھائی آگ لگی ہے اور تمہارا مکان بھی جلنے کے لیے تیاری میں ہے۔ تو اس انگریز نے، عیسائی نے، کرسچن نے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے یہ جملہ کہا کہ میرا مکان کبھی نہیں جل سکتا۔ لوگوں کو تعجب ہوا، ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اتنی تیزی سے کئی مکان جل کر خاکستر ہو چکے ہیں اور قریب پہنچ چکی آگ، اور یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے یہ جملہ کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، آپ کے فرمان کو میں نے پڑھا ہے، اس میں میں نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو آدمی سال میں حساب لگا کر کے اتنی رقم نکال دے گا جس کو مسلمان زکوٰۃ کہتے ہیں، میں پابندی سے نکالتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا مال کبھی ضائع نہیں ہوگا، میرا مکان نہیں جلے گا۔ لکھا ہے تاریخ میں، اتہاس میں، کہ اس کے مکان پر پہنچنے سے پہلے آگ بجھ گئی۔ اللہ کے دشمنوں کو میرے آقا کی بات پر اتنا یقین ہے، پر ہم ایسے مسلمان ہیں، نادان کہو، نا سمجھ کہو، بدقسمت کہو، ہم ایسے بدقسمت مسلمان ہیں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو کچھ بتایا فرمایا وہ اب ہو رہا ہے اور وہ ہو کر رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ جس پر آیت الکرسی پڑھ لو وہ مال کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، چور چوری نہیں کر سکتا، ڈاکو کر سکتا، وہ مال محفوظ ہو گیا۔ اللہ فرشتوں کو نگرانی اور ڈیوٹی پر لگا دیتے ہیں کہ اس کا مال ضائع نہ ہو۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مال غنیمت میں ایک مرتبہ یہ صدقات وغیرہ کی بہت بڑا غلہ اناج مدینہ منورہ میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نگرانی کے لیے وہاں لگا دیا کہ رات میں چوکیداری کر لینا۔ میں چوکیداری کر رہا تھا، پہلا دن ہوا تو تھوڑا غلہ کوئی چورا کر لے گا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ ایسا ہوا۔ پھر دوسرا دن ہوا، آپ نے تبسم فرمایا، ہنسے آپ۔ تو دوسرے دن پھر ایسا ہوا تو نہیں، دوسرے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا تھا؟ تو کہ نہیں کیا تھا، تو کہ آج کر لینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میں بھول گیا، پھر چوری ہوئی، تو تیسرے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسا کہا تھا ویسا میں نے عمل کر لیا۔ کیا دیکھتا ہوں رات میں کوئی ایک آدمی آیا، بوری ہے اس کے ہاتھ میں، اور اس نے اس کو لینے کی کوشش کی لیکن لے نہیں سکتا تھا، اس کا قابو نہیں ہو سکتا تھا غلہ لینے پر۔ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تو کون ہے؟ تو کہ میں جنات ہوں اور میں یہ سامان چرانے کے لیے آیا ہوں۔ یاد رکھنا جنات میں دو قسم کے ہیں، ایک صالح نیک جنات اور ایک ہوتے ہیں شر اور فساد والے جنات۔ آپ نے سورہ جن میں پڑھا نا کہ جنات کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائی، سورہ جن کے اندر پورا واقعہ ہے۔ تو دو طرح کے جنات ہیں، کچھ چوری کر کے لے جاتے ہیں اور پھر مال کو ضائع کر دیتے ہیں، اور کیا اس لیے بہت سارے لوگ جناتوں سے بھی چوری کرواتے ہیں، یہ شرعاً حرام ہے۔ جیسے انسان چوری کرے حرام ہے، جنات چوری کرے یہ بھی اس کے لیے حرام ہے۔ تو یہ مال چورانے کے لیے آیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا
صبح تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے مسجد نبی میں تمہیں حاضر کروں گا. تو اس نے معافی صافی کی، یہ کیا وہ کیا، اور پھر وہ چلا گیا. بہرحال حدیث شریف میں یہ بات لکھی ہے کہ جب آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو یہ مال کیا ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کوشش کرو اپنے گھر کے دروازوں کو جب رات میں بند کرو، بسم اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری آیت الکرسی پڑھ لو، دروازہ بند کر لو. کوئی جنات، کوئی شیطان، کوئی ڈاکو، کوئی چور آپ کے گھر میں ڈاکہ یا چوری نہیں کر سکتا. نہ جنات آئے گا نہ انسان آئے گا. یہ بات کس نے کہی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن یقین کے ساتھ کرو گے تو جو ہوگا. اگر یقین میں ڈاما ڈول ہے، ایسا نہیں ہو سکتا تو کبھی نہیں ہو سکتا. دوسرا واقعہ سناؤں. مظاہر سہارنپور بہت بڑا ادارہ ہے ہندوستان کا. شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال کی جو ہم تعلیم کرتے ہیں، اس مدرسے کے 40 سال شیخ الحدیث رہے، بخاری پڑھائی. وہاں مدرسے کا جو مال کا نظام ہوتا ہے، سمجھے، یعنی جہاں پیسے کیش جمع رہتے ہیں اور کیشیئر ہوتا ہے، اس نے اپنا واقعہ سنایا. وہ یوں کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں سویا اور میری ذمہ داری تھی یہ کیش سنبھالنا اور صبح کیش لوگوں کو دینا، پگار دینا، ملازم کو دینا، اور گلے کے لیے جو چٹھی آتی میں پیسہ دیتا. رات میں سویا. ہمیشہ میری عادت تھی کہ میں آیت الکرسی پڑھ کے تیجوری پر دم کرتا تھا. رات میں کوئی آدمی آیا، اس نے تیجوری کھولنے کی کوشش کی تو یہ کیشیئر سوتے سوتے یوں کہہ رہا ہے، اللہ کے بندے واپس چلا جا، یہ تیجوری نہیں کھل سکتی. وہ واپس چلا گیا. یہ اس زمانے کے واقعات سنا رہا ہوں کہ جنہوں نے یقین کے ساتھ یہ عمل کیا تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. آخرت کا فائدہ کیا ہے کہ سنت رسول پر عمل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور ہمارا مال بھی محفوظ ہو جائے گا. یقین مانے. اگر کوئی جیسے افریقہ کے ملکوں میں بہت لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں، بہت سارے لوگ اس عمل سے اپنے گھر کو سیف کر چکے ہیں، محفوظ کر چکے ہیں. لہٰذا ہم بھی یہ کوشش کریں گے. بہرحال مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ مکان میں آگ لگی. یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ جب آدمی رات میں سوئے تو اپنے گھر کے چراغ یعنی موم بتی کو بجھا کر سوئے. یہ آپ کا عمل تھا اور یہ آپ کا طریقہ تھا، چونکہ اس زمانے میں یہ لائٹ نہیں تھی. لہذا رات میں انہوں نے بجھانا بھول گئے ہوئے تو چوہا آیا اور اس نے اس موم بتی کو کسی طرح کھینچ تان کر کے آگے پیچھے کر دیا. کپڑے میں مس ہوا اور پورا گھر اور گھر والے جل کر خاک ہو گئے. تو علماء نے لکھا ہے ہمیں بھی اس زمانے میں کیا کرنا چاہیے پتا ہے. بہت آپ یو پی کے اندر ٹھنڈی اور سردی کے زمانے میں بہت آپ واقعات اخبار میں پڑھ لینا کہ گھر میں انگیٹھی یعنی جو ایک آگ جلا کر سوتے ہیں گھر میں تاکہ گھر پورا گرم ہیٹ والا رہے، گرم رہے. کئی ایسے واقعات پچھلے سال میں بھی ہوئے. ہر سال 2 4 10 ایسے قصے بنتے ہیں کہ گھر والے اس آگ کی، اس کو کہتے ہیں آکسیجن کی وجہ سے ایک دم دم گھٹنے لگا اور اس کے دھوئیں کی وجہ سے آدمی وہیں جتنے سوئے تھے سوتے رہ گئے. اس وجہ سے واقعات اور حادثات ہوتے ہیں. لہٰذا اگر آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے سوتے کہ رات میں آگ کو بجھا دے. رات میں کیا کریں؟ آگ کو بجھا دے. ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں گیس سلنڈر کے قصے بنتے ہیں. اب تو کم ہو گئے، کچھ نہ کچھ پھر بھی بن جاتے ہیں. لہٰذا گیس سلنڈر ہے اس کا جو ہے نا سوئچ آف کر کے ہم سوئے تاکہ ایسے کوئی حادثات نہ ہوئے. یعنی ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اس سے آگ نہیں لگے گی، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت پر عمل ہو جائے گا. کس پر عمل ہوگا؟ سنت پر. یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو میں نے روایت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر کے کل بات عرض کروں گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب کھانا کھانے سے فارغ ہو جائے تو اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا کہ انگلیوں کو چاٹ لیتے اور پلیٹ وغیرہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ہمارے یہاں یہ رواج ہی نہیں ہے، بالکل نہیں. معاف کرنا، اتنا سالن اس میں پڑا رہتا ہے،
پلیٹ صاف ہوتی نہیں ہے. حضرت مولانا احمد صاحب خانپوری مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ اگر آج کوئی ڈاکٹر اور ماہر ایسا بڑا ڈاکٹر یوں کہہ دے کہ تم انگلیاں چاٹو گے تو تمہیں کینسر نہیں ہوگا، حضرت فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی مسلمان انگلی نہیں چاٹے نہ چاٹے ایسا نہیں بن سکتا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے انگلیاں چاٹو تو کینسر نہیں ہوگا. ہر آدمی چاٹتا شروع ہو جائے گا، چونکہ ڈاکٹر کی بات پر بھروسہ ہے. اور ہم ایسے بدقسمت ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس وقت ماہرین لوگوں کا کہنا یہ ہے، حکیم جس کو کہتے ہیں دیسی دوائی والے، حکمت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر تم انگلیاں چاٹ لوگے تو تمہارا کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا. یہ حکمت میں لکھا ہے، اور یہ راز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا. تو یہ دو باتوں پر کل انشاءاللہ آگے بات کروں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ اور سنت یہ تھا، آپ کا طریقہ تھا آپ داہنے ہاتھ سے کھاتے تھے. ایک دوسرا، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتے تھے. اب انگلیاں کیسے چاٹنی ہیں اس کا طریقہ دیکھ لو. عام طور پر لوگ یوں کرتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ غیر مہذب غلط طریقہ ہے. کسی کو اس میں گھن آتی ہے، یعنی برا لگتا ہے یوں، اس لیے یوں چاٹے، یوں 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 اور یوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یوں منہ کے اندر پوری انگلی ڈالنی نہیں، یہ طریقہ غلط ہے. بات سمجھ میں؟ اس طرح چاٹے. اور کھانے میں یوں ہاتھ نہیں مارنا ہے، ہمارا یہ طریقہ بھی غلط ہے. اللہ کے نبی 3 انگلیوں سے کھاتے تھے. کتنی انگلیوں سے؟ ضرورت پڑی تو 4، پھر ضرورت پڑی تو 5. وہ تو کبھی کبھار ہوتا تھا. عام آپ کا طریقہ 3 انگلی سے یا زیادہ سے زیادہ 4 انگلی سے کھانے کا تھا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.